ایک کافی اچھی پیش رفت ہوئی. اور پھر ہمارے اپنے ساؤتھ ایشیا کے اگر آپ پس منظر میں دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم پاکستان اور انڈیا کے درمیان برف پگھلی ہے کہ جو کہا جاتا تھا کہ بالکل نان نیگوشیبل ہے, وہ پاکستان آئے, ان کے وزیر خارجہ, اور بھلے غیر رسمی سے ہی بات چیت ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ مختلف محاذوں پہ, معاشی اقتصادی محاذ پہ, سفارتی محاذ پہ اس کانفرنس کے پاکستان کو کافی فوائد حاصل ہوں گے. اچھا احسن صاحب, میرا ویسے اگلا سوال آپ سے انڈیا کے حوالے سے ہی تھا, لیکن آپ نے اس کا تذکرہ بھی کر دیا. ریجنل کنیکٹیویٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو پہلے آپ کو اپنے ریجن سے شروع کرنا پڑتا ہے. اب انڈین فارن منسٹر آئے, ہم نے دیکھا وزیر اعظم صاحب سے ان کا مصافحہ بھی ہوا, پھر جو اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ جو لنچ پہ بیٹھے وہ ساری ویڈیو وغیرہ بھی آئیں. پھر نواز شریف صاحب سے برکھا دت کی جو میٹنگ ہوئی اور جو انہوں نے رپورٹ کیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عنقریب جو ہیں وہ ملاقات کرنا چاہیں گے نریندر مودی سے, کیا اس طرف یہ معاملہ جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, نواز شریف صاحب نے تو اسی اپنے ویژن کا اعادہ کیا جس کے تحت اعلان لاہور ہوا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اعلان لاہور پاکستان اور انڈیا کی تاریخ میں ایک ماسٹر پیس تھا. آج تک کبھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو آپ کہہ لیجئے سفارتکاری کی ایپکس ہے وہ اعلان لاہور سے آگے نہیں جا سکی. اس کے اندر ایک بہت ہی آبرومندانہ اور ہولسٹک سلوشن تھا پاکستان اور انڈیا کے لیے کہ وہ پیس کے لیے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو نواز شریف صاحب نے اسی عزم کا اظہار کیا. اور دیکھیے, یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ انڈیا میں جو لیڈرشپ آئی اس نے ایک انتہا پسندی کا رویہ بھی اپنایا, اور اس کا نقصان کسی کو نہیں, اس پورے خطے کو ہے. اب دنیا میں ریجنز جو ہیں وہ ایمرج کر رہے ہیں ایز اپرچونٹیز, یعنی کہ ریجنز آف اپرچونٹی وہ بن رہے ہیں. آپ دیکھیے, یورپین یونین ہے, جی سی سی ہے گلف کے اندر, آسیان ہے, افریقن یونین ہے, لیٹن امریکہ میں آپ چلے جائیں ساؤتھ امریکہ کی یونین ہے. دنیا میں مختلف ریجنز انٹیگریٹ کر کے وہ اپنے لیے معاشی اور اقتصادی فوائد حاصل کر رہے ہیں. اس وقت دنیا کا سب سے لیسٹ انٹیگریٹڈ ریجن جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا ہے. اور میں نے تو بھارتی صحافی تھے, ان کے ساتھ بات چیت میں کہا کہ اگر انڈین لیڈرشپ کے پاس جو ان کا جغرافیہ ہے اس کا چوتھائی حصہ ہی ان کا دل بڑا ہو جائے تو مسائل بہت تیزی سے حل ہو سکتے ہیں. اچھا احسن صاحب, لیکن دیکھیں نا, اگر آپ کا ایک ایسا ہوسٹائل نیبر ہے جو کہ اگر فارن منسٹر انڈیا کے چاہتے تو سائیڈ لائنز پہ ملاقات اور وہ ہو سکتی تھی, آلدو دیٹ مائٹ بی اے بگننگ, اور اچھی بگننگ ہے, لیکن اگر وہ کرنا ہی نہیں چاہیں گے آپ سے تو پھر کیا آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ کوئی ایسی مجبوری نہ ان کے لیے نہ ہمارے لیے. اگر وہ نہیں کرنا چاہیں گے تو وہ راضی, اپنے گھر راضی, اور ہمیں بھی کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے. لیکن اس کانفلکٹ کی بنیاد رہے گی. اگر ہم کشمیر کے مسئلے کا حل تلاش نہیں کرتے تو دیکھیے, ظلم اور بربریت جو ہے اس کا لہو جب ٹپکتا ہے وہ اپنے اثرات دکھاتا ہے. آج نہیں دکھائے گا, 2 سال بعد دکھائے گا. کشمیر اس وقت دنیا کا وہ خطہ ہے کہ جس میں جتنا جبر اور استبداد ہو چکا ہے, اگر یہ شمع اور یہ جو لا ہے ظلم کے ساتھ دب سکتی تو دیکھیے کتنی اپرائزنگز ہو چکی ہیں, کتنی وہاں پہ سپریشن ہو چکی ہے. آج تیسری نسل ہے وہ بھی کھڑی ہے اپنے حق کے لیے. تو اس کو کوئی ختم تو نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ اس مسئلے کو بیٹھ کے حل نہیں کریں گے. اگر یک طرفہ طور پہ بھارت کہے کہ ہم اس کو انیکس کر لیا, اب مسئلہ ختم ہو گیا, آپ نے دیکھا کہ اگر یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہوتا تو بی جے پی کو مقبوضہ کشمیر سے مینڈیٹ ملتا. مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے بی جے پی کی پالیسی کو مسترد کیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو بیٹھ کر کھلے دل کے ساتھ, کھلے دماغ کے ساتھ یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم دیر پا امن چاہتے ہیں تو وہ کانفلکٹس کی بنیادیں کہ جس کے اوپر بار بار یہ خطہ ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے ان کو ہم کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں. اور اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ بات چیت سے ہوگا. اب دیکھیے, بھارت نے تو یہ تک کر دیا کہ جی کرکٹ بھی ہم نہیں کھیلیں گے. بھئی آج تک کھیلیں تو سیاست سے ہمیشہ بالاتر رہی ہیں نا. تو آپ اگر کھیل کو بھی پولیٹیسائز کر دیں گے تو پھر کیا پیچھے رہ جائے گا؟